الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، ہم سورہ انفال کی آیت 29 کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ ایمان والوں کو خطاب کر کے اس میں یہ فرمایا ہے کہ اگر تم خدا سے ڈرتے رہو گے تو اس کے کچھ نتائج ہوں گے۔ یہاں ظاہر ہے کہ ایمان والے کون ہیں؟ یہ صحابہ کی جماعت ہے، جن کا انتخاب اس لیے بھی کیا گیا کہ وہ اللہ کے دین کو آگے پہنچا دیں، اور اس لیے بھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے جو عدالت زمین پر برپا ہوئی، اس میں آلات و جوارح کا کردار ادا کریں۔ اس زاویے سے دیکھیے تو گویا دو گنا ذمہ داری ہے، اور یہی اس جماعت کا سب سے بڑا کارنامہ ہے۔ آگے کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے جس طرح انہوں نے اپنی ان ذمہ داریوں کو پورا کیا، اس کی بنا پر انہیں خیر امت کہا ہے۔ تو ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ سے ڈرنا، اللہ اور رسول سے بدعہدی کا مرتکب ہونے سے اجتناب کرنا، وفاداری کا حق ادا کرنا، یہی ایمان کے تقاضے ہیں۔ میں اس سے پہلے یہ عرض کر چکا ہوں کہ یہ جماعت تو صحابہ کرام کی جماعت ہے، لیکن اس جماعت میں کچھ ضعیف کمزور لوگ بھی ہیں، اور کچھ ایسے بھی ہیں کہ جن کے ہاں ابھی منافقت پائی جاتی ہے۔ قرآن مجید جب خطاب کرتا ہے تو خطاب کا انداز تو عام ہی ہوتا ہے، لیکن یہ سیاق سباق بتا دیتا ہے کہ کون سا گروہ مخاطب ہے۔ تو یہاں زیادہ تر وہ لوگ مخاطب ہیں، اور سورہ کے شروع ہی سے مخاطب ہیں کہ جن کے لیے تطہیر و تزکیہ کی ضرورت ہے، یعنی جماعت کی حیثیت سے بھی اور ان کے باطن کے اعتبار سے بھی۔ تو اسی ذیل میں یہ فرمایا ہے کہ اگر تم خدا سے ڈرتے رہے، یعنی اللہ اور رسول سے بدعہدی کے مرتکب نہ ہوئے، اور اس سے پیچھے جو ہدایات دی گئی ہیں اور وہ اب تک ہر پہلو سے گزر چکی ہیں، ان پر خدا سے ڈرتے ہوئے عمل کرتے رہے، تو اس کا نتیجہ نکلے گا۔ وہ نتیجہ کیا ہے؟ ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، تو وہ تمہارے لیے فرقان نمایاں کرے گا۔ یعنی اس وقت جو حق و باطل کی کشمکش برپا ہے، اس میں ایک واضح نشانی سامنے آ جائے گی۔ اگر کسی کے ہاں کمزوری بھی ہے اور وہ علم و استدلال سے بات کو سمجھنے میں کہیں تذبذب میں بھی ہے، تو ایسی واضح نشانی سامنے آ جائے گی جو حق کو حق اور باطل کو باطل کر دے گی۔ اس پر جو نوٹ ہے وہ میں پڑھ چکا ہوں، لیکن ربط کلام کے لیے پھر سن لیجئے۔ فرقان اس چیز کو کہتے ہیں جو حق و باطل کے درمیان امتیاز کر دے۔ قرآن مجید کو قرآن بھی کہا گیا ہے اور فرقان بھی کہا گیا ہے۔ فرقان اس لحاظ سے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کسوٹی بنا دیا ہے۔ ماضی میں جو کچھ دین کی دعوت رہی ہے یا دین سے متعلق جو ہدایات بھی انسانیت کو ملی ہیں، یہ ان کے لیے بھی فرقان ہے، اور اس کے زمانے میں اور اس کے بعد بھی جو کچھ دین کے بارے میں کہا جائے گا، یہ اس کے لیے بھی فرقان ہے۔ تو یہی لفظ یہاں استعمال کیا ہے۔ فرقان اس چیز کو کہتے ہیں جو حق و باطل کے درمیان امتیاز کر دے۔ آگے آیت 41 میں غزوہ بدر کو اسی بنا پر فرقان سے تعبیر فرمایا ہے۔ غزوہ بدر میں یہ ہم دیکھ چکے ہیں کہ خود قریش نے یہ کہا کہ اس کی فتح فیصلہ کرے گی، اس کا جو بھی نتیجہ نکلے گا وہ یہ بتا دے گا کہ کون حق پر ہے اور کون باطل پر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس بات کو قبول کر لیا، اور پھر اس کے بعد وہ غیر معمولی نتیجہ نکلا جس کی کوئی نظیر انسانی تاریخ میں نہیں ملتی۔
مطلب یہ ہے کہ اللہ عنقریب ایسے حالات پیدا کر دے گا جنہیں دیکھ کر اندھے بھی یقین کر لیں گے کہ آفتاب حق اپنی تمام تابانیوں کے ساتھ طلوع ہو چکا ہے اور کسی تذبذب کے لیے کوئی گنجائش باقی نہیں رہی۔ ایسا واضح ہو جائے گا معاملہ، اللہ تعالیٰ کی وہ آیات نمودار ہو جائیں گی جن کے بعد کوئی تذبذب، کوئی تردد، کوئی خلجان کسی کے دل میں باقی نہیں رہے گا۔ ایمان والو، اگر تم خدا سے ڈرتے رہے تو وہ تمہارے لیے فرقان نمایاں کرے گا۔ اس کے بعد فرمایا وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اور تمہارے گناہ تم سے جھاڑ دے گا اور تمہاری مغفرت فرمائے گا۔ یعنی دنیا میں یہ نتیجہ نکلے گا کہ حق و باطل کو امتیاز کرنے والی آیات، نشانیاں واضح ہو جائیں گی، اور آخرت کے اعتبار سے یہ نتیجہ نکلے گا کہ تم خدا سے ڈرتے رہے تو جو غلطیاں ہوئی ہیں، کوتاہیاں ہوئی ہیں، کوئی گناہ ہوا ہے، اللہ اس کو جھاڑ دے گا اور تمہاری مغفرت فرمائے گا۔ میں نے لکھا ہے یعنی آگے تقوی پر مضبوطی سے جمے رہو گے تو اس وقت اگر کوتاہیاں ہوئی بھی ہیں تو اللہ معاف کر دے گا اور تمہاری مغفرت فرمائے گا۔ اس سورہ میں جگہ جگہ یہ وعدہ کیا گیا ہے اور اس جانب توجہ دلائی گئی ہے کہ اب تک جو جد و جہد ہوئی، اب تک جو نتائج نکلے، ان کو تم اگر عبرت کی نگاہ سے دیکھو گے تو اپنی کوتاہیوں پر بھی غور کرو گے، اپنی جماعت کی کوتاہیوں پر بھی غور کرو گے، اور جتنا اپنے آپ کو پاکیزہ بناؤ گے، جتنا اللہ کا تقوی اختیار کرو گے، آگے اسی کے لحاظ سے بہتر توقعات رکھو، وہ پوری ہو جائیں گی۔ یکفر عنکم سیئاتکم ویغفر لکم واللہ ذو الفضل العظیم۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ بڑے فضل والا ہے، یعنی اللہ کی نعمتیں ہی نعمتیں ہیں بندوں کے لیے، اس کی عنایتیں ہی عنایتیں ہیں۔ وہ بندوں کو امتحان میں ضرور ڈالتا ہے، لیکن قدم قدم پر مغفرت کے لیے بلاتا ہے، رحمت کے لیے بلاتا ہے۔ وہ کسی بڑے معرکے میں بھی اتارتا ہے تو بندوں کے دلوں پر نگاہ رکھتا ہے۔ کوتاہیاں، غلطیاں ہر انسان سے ہوتی ہیں، بڑے سے بڑے لوگوں سے بھی ہوتی ہیں، دنیا کی مقدس ترین جماعتوں سے بھی ہوتی ہیں۔ اللہ ان کو معاف فرما دیتا ہے بشرطے کہ انسان اپنے باطن میں اللہ سے ڈرنے والا ہو، اللہ کے مقابلے میں سرکشی اختیار نہ کرے، اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ خیانت کا ارتکاب نہ کرے۔ وفاداری پر قائم رہنے والے لوگوں کے لیے اللہ بڑے فضل والا ہے۔ وَإِذْ يَمْكُرُكَ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ اس وقت کو یاد رکھو اے پیغمبر جب منکرین تمہارے معاملے میں سازش کر رہے تھے، یعنی یہ منکرین جو اس وقت مقابلے میں آئے تھے، وہ وقت یاد کرو جب یہ تمہارے معاملے میں سازش کر رہے تھے۔ کیا کر رہے تھے کہ تمہیں قید کر دیں یا قتل کر ڈالیں یا ملک سے باہر نکال دیں۔ وہ یہ سازش کر رہے تھے اور اللہ بھی اپنی تدبیر کر رہا تھا، اور اللہ بہترین تدبیر فرمانے والا ہے، واللہ خیر الماکرین۔ اس پر نوٹ ہے یہ دار الندوہ کی اس مشاورت کی طرف اشارہ ہے جس میں قریش کے لیڈروں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں آخری فیصلہ کرنے کے لیے مختلف تجویزیں پیش کی تھیں۔ دار الندوہ میں ایک مجلس کا ذکر سیرت کی، تاریخ کی کتابوں میں ملتا ہے، جو مکے کے آخری زمانے میں ہوئی، جس میں قریش کے لیڈر جمع ہوئے اور وہاں انہوں نے سوچا کہ یہ دعوت اب بہت پھیلتی جا رہی ہے، ہمارے لوگ اس سے متاثر ہو رہے ہیں، ہمارے غلام، ہمارے زیر دست، ہمارے بچے، ہماری بچیاں، وہ اس دعوت کو قبول کر رہے ہیں۔ اس سے یہ اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ اگر یہ معاملہ اسی طرح جاری رہا تو یہاں بساط دعوتی کی بنیاد پر الٹ جائے گی، تو اب اس کا کیا علاج کیا جائے۔ اس مقصد کے لیے ایک مشاورت ہوئی، اس میں کیا تجویزیں زیر بحث آئیں، یہ قرآن مجید نے اس کا حوالہ دیا ہے۔ روایتوں سے معلوم ہوتا ہے، یعنی جو تجویزیں زیر بحث آئیں
ان میں سے ایک یہ تھی کہ قید کرنے کی کوئی راہ نکالی جائے، قتل کر ڈالا جائے، ملک سے نکال دیا جائے۔ ان پر بحث ہوئی۔ یہ بحث کس طرح سے ہوئی، کس نے کیا تجویز پیش کی، اس کی بھی کچھ تفصیلات سیرت تاریخ کی کتابوں میں مل جاتی ہیں۔ روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ بالآخر قتل کی تجویز پر اتفاق ہو گیا تھا، یعنی باقی تجویزوں کے بارے میں بہت بحث مباحثے کے بعد یہ نتیجہ سامنے آ گیا تھا کہ وہ مؤثر نہیں ہوں گی۔ اگر قید کیا جائے تو کتنے دن رکھ سکیں گے؟ ظاہر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کا اور جو لوگ مسلمان ہو گئے تھے ان کا بھی کچھ رد عمل ہوگا، تو یہ کوئی ایسا مؤثر طریقہ نہیں ہے جو اختیار کیا جائے۔ نکال باہر کریں تو کہیں قریب ہی ایک کیمپ لگا کے بیٹھ جائیں گے، وہاں سے بھی یہ کام ہوتا رہے گا، لوگوں کو روکا تو نہیں جا سکتا۔ تو ان سب تجویزوں کو غور کرنے کے بعد رد کر دیا گیا اور یہی خیال کیا گیا کہ اس کو جڑ سے کاٹ دیا جائے، چنانچہ قتل ہی کی تجویز پر اتفاق ہوا۔ روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ بالآخر قتل کی تجویز پر اتفاق ہو گیا تھا، اور اس کی تدبیر یہ سوچی گئی تھی کہ قریش کے تمام خاندان اس میں شریک ہوں گے۔ عرب میں چونکہ قبائلی معاشرہ تھا، وہ قبائلی معاشرے میں اس سے قطع نظر کہ کسی کا عقیدہ کیا ہے، کسی کا دین کیا ہے، بہرحال قبیلے کے لوگ اسے اپنی اہانت سمجھتے تھے کہ ان کے کسی آدمی کو اس طرح سے قتل کر دیا جائے۔ اس کا شدید اندیشہ تھا کہ بنی ہاشم بھی اور ان کے حلیف بھی اور بعض دوسرے لوگ بھی رد عمل ظاہر کریں گے، اس سے خود مکے میں خانہ جنگی کسی صورت پیدا ہو جائے گی۔ تو اس کا طریقہ یہ سوچا گیا کہ سارے ہی قبیلوں کے خاندان شریک ہوں، اور جب سب شریک ہوں گے تو کسی ایک پر ذمہ داری ڈالنا مشکل ہو جائے گا۔ اس کے بعد کچھ صلح صفائی کی بات ہوگی، مجلس میں بیٹھنا پڑے گا، دیت پر معاملہ ہو جائے گا، یعنی یہ اندازہ کر کے اتفاق کر لیا گیا۔ بالآخر قتل کی تجویز پر اتفاق ہو گیا تھا، اور اس کی تدبیر یہ سوچی گئی تھی کہ قریش کے تمام خاندان اس میں شریک ہوں گے۔ یہاں یہ واقعہ اس وعدہ فرقان کو مؤکد کرنے کے لیے یاد دلایا گیا ہے جس کا ذکر اوپر ہوا ہے۔ قرآن نے یہ طریقہ جگہ جگہ اختیار کیا ہے کہ پہلے اللہ کی جو رحمت نمودار ہوئی، اللہ نے جو وعدہ کیا اس کو پورا کیا، اللہ تعالیٰ نے سہارا دیا، اللہ کی نصرت آئی، اس کے جو نمایاں واقعات ہیں ان کو دلیل بنا کے وہ یہ کہتے ہیں کہ اب اگر میں وعدہ کر رہا ہوں کہ میں تمہارے ساتھ یہ اور یہ کروں گا یا یہ فرقان نمایاں کروں گا، تو پہلے وعدے جس طرح پورے ہوئے ہیں اطمینان رکھو وہ بھی پورا ہو جائے گا۔ بنی اسرائیل کی جو داستان سنائی گئی ہے اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسی طرح بات کرتے ہیں۔ قرآن مجید میں صحابہ کرام سے متعلق یہ چیز کئی جگہوں پر زیر بحث آئی ہے۔ اس کی تفصیلات حدیث و سیرت کی کتابوں میں دیکھ لی جا سکتی ہے۔ اس میں سازش کا پہلو یہ تھا، یعنی یہ جو پیچھے بیان کیا ہے کہ سازش کی، جس کو عربی زبان میں مکرہ یمکر کے فعل سے ادا کیا جاتا ہے، سازش کی، اس میں سازش کا پہلو یہ تھا کہ جب سب خاندانوں کے لوگ مل کر قتل کا اقدام کریں گے تو آپ کا خون تمام قبیلوں پر تقسیم ہو جائے گا، اور بنو عبد مناف کے لیے اس کے نتیجے میں ممکن نہیں رہے گا کہ سب سے لڑ سکیں، اس لیے مجبوراً خون بہا قبول کرنے کے لیے راضی ہو جائیں گے۔ یعنی یہ پوری بات تھی جو ان دانش مندوں نے اپنی دانست میں بیٹھ کر طے کی، اور یہ خیال کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے حاکم بدہن ان کے تصور کے مطابق جو فتنہ ان کی سرزمین پر پیدا ہو گیا ہے اس کا اس طرح کلا کما کیا جا سکتا ہے۔ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ اس کے بعد اب یہ دیکھیے کہ آخری بات جو فرمائی ہے تو اس کا مدعا کیا ہے۔ میں نے لکھا ہے مدعا یہ ہے کہ اس پروردگار پر بھروسہ رکھو جس نے قریش کے لیڈروں کی طرف سے اس فیصلے کے بعد ایسی تدبیر فرمائی کہ پیغمبر اپنے خونی دشمنوں کی آنکھوں میں خاک جھونک کر صاف نکل گئے۔ یعنی جس وقت یہ سب کچھ ہوا اسی رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی، اور اس کی جو تفصیلات معلوم ہوتی ہیں وہ یہ ہے کہ سیدنا علی سے یہ کہا کہ وہ بستر پر سو جائیں،
اور سیدنا ابو بکر کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے۔ اس موقع پر کچھ کنکر ہاتھ میں پکڑے، شاہت الوجوہ کہہ کر ان کو پھینکا، اور اس کے نتیجے میں وہ لوگ جو گھات لگائے بیٹھے تھے وہ کچھ بھی دیکھ نہیں سکے، اور اطمینان کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے نکل گئے، اور پھر غار ثور میں پناہ لی، اور جیسے سفر ہوا اس کی تفصیلات سے عام طور پر لوگ واقف ہیں۔ اس میں سازش کا پہلو یہ تھا۔ مدعا یہ ہے کہ اس پروردگار پر بھروسہ رکھو جس نے قریش کے لیڈروں کی طرف سے اس فیصلے کے بعد ایسی تدبیر فرمائی کہ پیغمبر اپنے خونی دشمنوں کی آنکھوں میں خاک جھونک کر صاف نکل گئے، راستے میں تعاقب کرنے والوں کو بھی منہ کی کھانی پڑی۔ یہ تاریخی طور پر بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ تعاقب بھی ہوا، اور سراقہ کا تعاقب تو بہت شہرت رکھتا ہے، اور اس نے کس طرح کی گفتگو کی اور رسول اللہ نے کیا فرمایا اس کی تفصیلات سے بھی لوگ بالعموم واقف ہیں۔ بہرحال ان کو بھی منہ کی کھانی پڑی، اور مسلمانوں کو وہ دارالہجرت بھی میسر ہو گیا جس نے جزیرہ نما عرب میں اسلام کی تقدیر کا فیصلہ کر دیا۔ یعنی یہ ایک بہت بڑی کامیابی تھی۔ انہوں نے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم کر دینے کی ٹھانی تھی، لیکن ان کی اسی سازش کے نتیجے میں ہجرت کا واقعہ بھی پیش آیا، آگے راہ بھی کھلی، مدینہ کا دارالہجرت بھی میسر ہوا، اور پھر بعد میں جو کچھ ہوا وہ تاریخ ہے جس سے ہر شخص واقف ہے۔ استاذ امام لکھتے ہیں، اسلام کے پودے کی نشو و نما کے لیے سب سے زیادہ زرخیز اور مہر پرور سرزمین یثرب ہی کی سرزمین تھی۔ یعنی جہاں محبت بھی ملی، مودت بھی ملی، نصرت بھی ملی، مواخات قائم کرنا بھی ممکن ہوا، اور جنگ و جدال کی نوبت آئی تو انصار نے اپنی جانیں بھی قربان کی۔ اسلام کے پودے کی نشو و نما کے لیے سب سے زیادہ زرخیز اور مہر پرور سرزمین یثربی کی سرزمین کی تھی، جس کی طرف کفار نے خود اسلام کو دھکیل کر بھیجا۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو مکہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھے، انہوں نے ایسے حالات پیدا کیے کہ اللہ تعالیٰ نے بھی فیصلہ فرما دیا کہ اب نکل جائیں۔ خدا اپنی اسکیم میں اسی طرح بروئے کار لاتا ہے۔ یعنی جب اللہ تعالیٰ فیصلہ کر لیتے ہیں کہ یہ اسکیم ہے جس کے تحت اب پیغمبر کے ساتھ یا کسی دعوت کے ساتھ معاملہ کرنا ہے، تو جو لوگ دشمنی پر تلے ہوئے ہوتے ہیں انہی کی تدبیریں ان اسکیموں کو بروئے کار لانے کا ذریعہ بننا شروع ہو جاتی ہیں۔ یعنی وہ اپنی طرف سے مٹانا چاہتے ہیں، لیکن اسی میں ابھرنے کے سارے امکانات موجود ہوتے ہیں۔ دشمن سمجھتا ہے کہ بازی اس نے جیتی، لیکن حقیقت میں داؤں خدا کا کامیاب ہوتا ہے۔ وہ حق کے دشمنوں ہی کے ہاتھوں جب چاہتا ہے وہ کام کرا دیتا ہے جس میں حق کی فتح بندی اور خود دشمن کی موت مضمر ہوتی ہے۔ اس طرح سے اللہ تعالیٰ کی نصرت آتی ہے۔ اس کا حوالہ دیا تھا پیچھے، اور اس طرح دیا تھا جیسے کہ قرآن کا اسلوب ہے، وہ از یم کرو، یعنی یاد کرو، اس وقت کو یاد رکھو، وہ واقعہ ذہن میں رہے۔ اس وقت گھبرانے کی کیا بات ہے؟ یہ سب کچھ اگر ہو چکا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس بے سر و سامانی میں جب تم کفار کے نرغے میں تھے، ان کے شہر میں تھے، جب وہ ایک دوسرے کے ساتھ مل کر گھیرے ہوئے تھے، اس وقت اللہ تعالیٰ نے ان کی تدبیر کو ناکام کیا اور یہ راستے کھولے، تو اب کیا مشکل ہے؟ اب بھی اللہ تعالیٰ کی نصرت ایسے ہی سامنے آئے گی۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَذَا إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ۔ یہ وہی لوگ ہیں، یعنی اب مسلمانوں سے کچھ بات کی، ان کو تسلی دی، اپنی عنایتوں کا حوالہ دیا، اور اس کے بعد ان لوگوں کی طرف روئے سخن پھر گیا، یعنی قریش، منکرین، وہ جو مقابل میں کھڑے ہیں۔ یہ وہی لوگ ہیں کہ جب ان کو ہماری آیتیں سنائی جاتی تھیں تو کہتے تھے کہ ہم نے سن لیا ہے، اگر ہم چاہیں تو ہم بھی ایسا ہی کلام پیش کر دیں۔ یہ تو وہی اگلوں کی کہانیاں ہیں۔ یہ قریش کے رد عمل کو بیان کیا ہے کہ یہ جو اس وقت مقابلے میں آ رہے ہیں اور اس وقت حملہ آور ہوئے ہیں اور آئندہ بھی حملہ آور ہونے کے ارادے رکھتے ہیں، یہ کون لوگ ہیں؟
ان کو کئی برس تک اللہ کی آیتیں سنائی جاتی رہی ہیں۔ یہ وہی لوگ ہیں کہ جب ان کو ہماری آیتیں سنائی جاتی تھیں وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آیاتنا قالوا قد سمعنا، تو کہتے تھے کہ ہم نے سن لیا ہے۔ یہ ظاہر ہے کہ اس طرح کا جملہ ہے کہ بس سن لی تمہاری بات، بہت ہو گئی، اب مزید کیا سنیں۔ اور پھر یہ کہتے تھے کہ یہ کون سی نئی بات ہے اور کیا کمال دکھایا ہے اور کیا اللہ تعالیٰ کی طرف نسبت کر کے یہ بات کہہ رہے ہو، اگر ہم چاہیں تو ہم بھی ایسا ہی کلام پیش کر دیں، اس میں ہے کیا؟ یہ تو وہی اگلوں کی کہانیاں ہیں۔ ان ھذا الا اساطیر الاولین وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ أَوْ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ۔ اور یاد کرو جب انہوں نے کہا تھا کہ خدایا اگر تیرے پاس سے یہی حق نازل ہوا ہے تو ہم پر آسمان سے پتھر برسا دے یا کوئی دردناک عذاب ہم پر لے آ۔ یعنی اگر واقعی ایسی صورتحال ہے تو ہم تو اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ہمارے آباء کا دین، ہماری روایات، ہمارے ہاں ایک مذہبی ملت ہے جس کے ہم افراد ہیں، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم قرآن مجید کی یہ باتیں مان لیں؟ ہمارے آباء کے پورے دین کی نفی ہو رہی ہے، ہماری روایات کا ابطال ہو رہا ہے، ہمارے سامنے ایک نئی تصویر پیش کی جا رہی ہے، اس کو ہم کیسے قبول کر سکتے ہیں؟ اس وجہ سے اگر یہ حق ہے تو ہم تو اللہ ہی کے دین پر ہیں، ہمارے ہاں بھی ہمارے دین کی روایت ہے، تو پھر ٹھیک ہے، پھر ہم پر آسمان سے پتھر ہی برسنے چاہیے۔ تو یہ فرمایا ہے کہ یہ اپنے نقطہ نظر پر ایسا اذعان بھی رکھتے تھے اور اس کے مقابل میں اس دین اور قرآن کے بارے میں یہ احساسات بھی ان کے تھے۔ تو ارشاد فرمایا کہ جب انہوں نے یہ کہا تو فرمایا کہ اس وقت عذاب آ جانا چاہیے تھا نا، اویتنا بعذاب علیم۔ اور یاد کرو جب انہوں نے کہا تھا کہ خدایا اگر تیرے پاس سے یہی حق نازل ہوا ہے تو ہم پر آسمان سے پتھر برسا دے یا کوئی دردناک عذاب ہم پر لے آ، یہ کہتے تھے۔ اب یہ جو حوالہ دیا ہے تو اس کا دیا کہ قرآن پر انہوں نے کیا تبصرہ کیا، اس کا دیا کہ پیغمبر کی دعوت سن کر انہوں نے کیا رد عمل ظاہر کیا، اس کا حوالہ دیا کہ یہ اتنے سرکش ہو گئے تھے کہ یہ کہتے تھے کہ یہ جو عذاب کی داستانیں تم سناتے ہو یہ پرانوں کے قصے ہیں، یہ قصے ہم کو زیادہ نہ سناؤ، اور اگر فی الواقع یہی بات ہے تو پھر لے آؤ وہ عذاب اور برس جائے ہمارے اوپر آسمان سے پتھر۔ اس طرح کی باتیں وہی قوم یا وہی لوگ کہتے ہیں کہ جو گویا اس مقام پر کھڑے ہوتے ہیں کہ ہماری روایت اور ہمارے آباء کا دین اور ہمارے ہاں پہلے سے چلے آنے والے دساتیر اور ہمارے معروفات یہ غلط کیسے ہو سکتے ہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ تو اس اعتماد کے ساتھ وہ یہ کہتے تھے۔ اب اس پر تبصرہ کیا ہے کہ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ۔ اللہ اس وقت تو ان کو عذاب دینے والا نہیں تھا، یعنی اگرچہ ان کی سرکشی اس انتہا کو پہنچی ہوئی تھی، یہ باتیں یہ کرتے تھے، یعنی پیغمبر کی بات سن کر کہتے تھے بس سن لی تمہاری بات بہت، اس طرح کا بد تہذیبی کا لب و لہجہ اختیار کرتے، قرآن کو اگلوں کی کہانیاں قرار دیتے، اس سرکشی کے ساتھ پیغمبر سے عذاب کا مطالبہ کرتے تھے، تو عذاب کیا آ جانا چاہیے تھا؟ فرمایا عذاب کے تو مستحق یہ ہو چکے تھے لیکن نہیں آیا۔ تو کیوں نہیں آیا؟ اس لیے نہیں آیا، ارشاد ہوا اللہ اس وقت تو ان کو عذاب دینے والا نہیں تھا جب کہ تم ان کے درمیان موجود تھے، یعنی جب تک پیغمبر موجود ہے درمیان میں تو قوم کے لیے امان ہے۔ اللہ تعالیٰ کی یہ سنت معلوم ہوتی ہے کہ پیغمبر کو پہلے نکالا جاتا ہے، پیغمبر اور اس کے ساتھی۔ سیدنا لوط کے معاملے میں یہی ہوا، ہود کے معاملے میں یہی ہوا، صالح کے معاملے میں یہی ہوا، علیہم السلام سب پیغمبروں کی سرگزشت قرآن نے سنائی ہے۔ اللہ تعالیٰ جس وقت کسی بستی پر عذاب بھیجتے ہیں تو پہلے پیغمبر اور اس کے ساتھیوں کو اس میں سے نکالتے ہیں، کیونکہ پیغمبر اور اس کے ساتھی حق و باطل میں امتیاز کے مقام پر کھڑے ہوتے ہیں، پیغمبر خدا کی عدالت بن کر آتے ہیں، تو اگر وہ بھی اس عذاب کا نشانہ بن جائیں تو پھر حق و باطل میں امتیاز کیا ہوا؟
اور عدالت کیا لگی اور فیصلہ کیا ہوا. تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ یہاں فرماتے ہیں کہ جب تک آپ ان کے درمیان موجود تھے اس وقت تک یہ شب و روز عذاب مانگیں کیوں آئے گا؟ پہلے آپ کو نکالا جاتا جبکہ تم ان کے درمیان موجود تھے، اور نہ اس وقت عذاب دینے والا ہو سکتا ہے جبکہ یہ مغفرت چاہ رہے ہوں. یعنی اس سے معلوم ہوا کہ جب کوئی قوم یا قوم کے کچھ افراد یہ بھی اپنے اندر رکھتے ہوں جذبہ کہ پروردگار اگر ہم غلط ہیں تو ہماری غلطیوں پر ہمیں متنبہ کر، اور اگر ہم نے کوئی کوتاہی کی ہے تو تو ہمیں معاف فرما دے. تو اگر اس طرح کے مخلصین دست بدعا ہوں، تھوڑے ہوں یا زیادہ، تو ان کو بھی نمایاں کر کے نکالے بغیر اللہ تعالیٰ عذاب نہیں نازل کرتے. تو یہ دو باتیں بیان فرمائیں. اس دوسری بات پر لکھا ہے میں نے، قریش کے لیڈروں کی طرف سے پہم مطالبہ عذاب کے باوجود اللہ نے انہیں ڈھیل کیوں دی؟ یہ اس سوال کا جواب دیا. یعنی جب نوبت یہاں تک آ گئی تھی کہ شب و روز پیغمبر سے کہا جاتا تھا کہ لے آؤ پھر وہ عذاب، برسا دے کوئی آ کے ہمارے اوپر پتھر، جو کچھ پہلی قوموں کی کہانیاں سنا رہے ہو پھر ہمارے ساتھ بھی ہو جائے جو ہونا ہے. جب اس طرح کے مطالبے ہو رہے تھے اور پہم ہو رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے ڈھیل کیوں دی؟ یہ اس سوال کا جواب دیا ہے. فرمایا کہ عذاب کے معاملے میں اللہ کا قانون یہ ہے کہ جب تک اصلاح کی دعوت قبول کر کے خدا سے مغفرت چاہنے والے قوم کے اندر سے نکلتے رہتے ہیں، اور جب تک پیغمبر ان کے درمیان موجود ہوتا ہے انہیں چھوڑ کر نکل نہیں جاتا، اللہ اتمام حجت کے باوجود ان پر وہ فیصلہ کن عذاب نازل نہیں کرتا جو رسولوں کی قوموں پر نازل کیا جاتا ہے اور جس کا مطالبہ قریش کر رہے تھے. یعنی یہ ڈھیل کی جگہ جگہ بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مہلت ملتی ہے منکرین کو. تو اس کا سبب یہ بتایا ہے کہ بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو زیر دست ہیں، جو اپنے سرداروں کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں، جن کے معاشرتی حالات ایسے نہیں ہوتے کہ کوئی بڑا فیصلہ کر سکے، پھر تذبذب کی بھی ایک صورت سے گزر رہے ہوتے ہیں. ان کے ہاں معاندت نہیں ہوتی، وہ انکار کرنے پر مصر نہیں ہوتے، ان کے ہاں کچھ سوچ سمجھ فکر پیدا ہو چکی ہوتی ہے. تو اس طرح کے لوگوں کو نکالنے کے لیے مہلت دی جاتی ہے. اسی کا ذکر کیا ہے سورہ فتح میں کہ جب وہاں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ میں روک دیے گئے تو اس وقت حملہ کرنے سے پھر اللہ تعالیٰ نے کیوں منع فرمایا؟ یعنی کیا وجہ ہوئی کہ اللہ کا رسول اور اس وقت وہ مسلمان کہ جو اپنی جانیں دینے کے لیے تیار تھے، وہ سب آمادہ تھے کہ جو چیز بھی ہو اللہ نصرت فرمائے گا، رسول اقدام کے لیے تیار ہے، اور صحابہ کرام نے تو موت پر دستخط کیے تھے، ایک طرح سے بیعت کر لی تھی جس کو بیعت رضوان کہتے ہیں. اس سب کے باوجود یہ فرمایا کہ واپس جائیے، اس وقت حملہ نہیں ہونا چاہیے. تو پھر جواب دیا ہے کہ یہ کیوں کیا؟ اس لیے کہ وہاں کچھ لوگ تھے جو مسلمان ہو چکے تھے، یعنی ان کے دل میں ایمان اتر چکا تھا اور زیر دست تھے، ابھی اس کا اعلان نہیں کر سکتے تھے، ان کے اوپر معاشرتی دباؤ تھا، سرداروں کا دباؤ تھا. ان کے لیے یہ موقع فراہم کیا گیا کہ وہ اس سے نکل کر ایمان کی دولت سے بہرہ یاب ہو جائیں. انہیں چھوڑ کر نکل نہیں جاتا، اللہ اتمام حجت کے باوجود ان پر وہ فیصلہ کن عذاب نازل نہیں کرتا جو رسولوں کی قوموں پر نازل کیا جاتا ہے. یعنی اس وقت تک ایسا نہیں ہوتا. لوگ مغفرت چاہ رہے ہیں، لوگ اصلاح کے لیے تیار ہیں، لوگوں کے ہاں رغبت پیدا ہو گئی ہے، لوگ بعض موانع کی وجہ سے اقرار نہیں کر رہے لیکن ایمان دل میں اتر چکا ہے، کچھ تذبذب اور خلجان کسی صورتحال ہے، معاندت نہیں ہے، مخالفت میں یوں نہیں ہے کہ یسرون علی الحنث العظیم، اصرار نہیں ہے. اس طرح کے لوگ اگر ہیں تو اللہ تعالیٰ مہلت دیتے ہیں. اور دوسری بات یہ فرمائی کہ جب تک پیغمبر موجود ہے اس کو ہجرت کے لیے نہیں کہا جاتا، اس وقت تک بھی عذاب نہیں آتا. اس میں اگر غور کیجئے تو یہ دعوت بھی ہے کہ یہ لوگ اگر اب بھی اپنی روش بدلنے کے لیے تیار ہو جائیں اور خدا سے معافی مانگ لیں تو اس عذاب سے بچ سکتے ہیں. یعنی اس میں جہاں یہ بتایا ہے کہ میں اس طرح کی صورت میں عذاب نہیں دیتا، تو اب اگر عذاب کے لیے وقت آ گیا ہے تو اب بھی تمہارے لیے موقع ہے کہ جتنی مہلت ملی ہوئی ہے اس سے فائدہ اٹھاؤ
اور اللہ تعالیٰ سے مغفرت مانگو۔ یہ دعوت بھی ہے کہ یہ لوگ اگر اب بھی اپنی روش بدلنے کے لیے تیار ہو جائیں، یعنی یہ سب تو ہو رہا ہے مدینے میں آنے کے بعد، جو کچھ مکے میں کر چکے ہیں اس کا حوالہ دیا، اس پر تبصرہ کیا، اور اب دعوت دی ہے کہ یہ اپنے رویے پر غور کریں اور اسے بدلنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ وَمَا لَهُمْ أَلَّا يُعَذِّبَهُمُ اللَّهُ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَا كَانُوا أَوْلِيَاءَ إِنْ أَوْلِيَاؤُهُ إِلَّا الْمُتَّقُونَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ۔ لیکن اب ان میں کیا ہے کہ اللہ انہیں عذاب نہ دے، یعنی فرمایا کہ اس وقت تو پیغمبر بھی باہر آ گئے ہیں اور لوگوں کو بھی بہت موقع مل گیا ہے، ایک دارالہجرت ہے، وہ اگر نکل کے آنا چاہیں تو نکل کے آ سکتے ہیں، ان کو دعوت بھی دی جا رہی ہے کہ وہ اگر نکل کے آنا چاہیں تو یہ بستی اپنے دروازے ان کے لیے کھولے ہوئے ہیں۔ تو اب ان میں کیا ہے کہ اللہ انہیں عذاب نہ دے، کیوں؟ پہلے انہوں نے پیغمبر کی دعوت نہیں سنی، پیغمبر کا استہزاء کیا، قرآن مجید کا استخفاف کیا، اس پر پھپتیاں کسیں، پیغمبر کے مقابلے میں اس سرکشی کا اظہار کیا کہ لے آؤ جو عذاب ہم پر لانا چاہتے ہو۔ اور اب کیا ہے؟ اب یہ ہے کہ یہ سب کچھ تو ہو گیا، ان سب مراحل سے یہ گزر گئے، لیکن اس کے بعد اب یہ مسجد حرام سے لوگوں کو روک رہے ہیں، یعنی ایک اور بڑے جرم کا ارتکاب کر رہے ہیں۔ سورہ بقرہ میں ہم دیکھ چکے ہیں کہ یہ مسجد حرام سے روکنے کو اللہ تعالیٰ کتنا بڑا جرم قرار دیتے ہیں، اور یہی وہ مسجد حرام کی راہ روکنا ہے جس کے بارے میں یا جس پس منظر میں یہ فرمایا تھا کہ اگر تم جاؤ اور حج کرنے کے لیے جاؤ یا عمرہ کرنے کے لیے جاؤ اور یہ راستے میں رکاوٹ پیدا کریں تو اب یہ رکاوٹ تلوار کے زور سے دور کر دی جائے۔ اسی ذیل میں قتال کا حکم بھی نقل ہوا ہے۔ اگر اس سورہ کا پورا نظم سامنے ہو تو یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے۔ تو یہاں اب کیا ہے؟ فرمایا کہ اب ان کے پاس ہے کیا؟ پیغمبر باہر آ گئے، جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے توبہ و استغفار کی توفیق دی تھی وہ ایک ایک کر کے ایمان لاتے جا رہے ہیں، آتے جا رہے ہیں، اور اگر کوئی فیصلہ کن مرحلہ ہوگا تو باقی لوگوں کے لیے بھی جگہ موجود ہے۔ اب یہ کس پناہ میں ہے؟ انہوں نے تو اپنے جرائم میں مزید اضافہ کر لیا ہے، اور ان میں سے ایک بڑا جرم یہ ہے کہ یہ مسجد حرام سے روک رہے ہیں۔ اس پر میں نے لکھا ہے مطلب یہ ہے کہ عذاب میں تاخیر سے یہ اس غلط فہمی میں مبتلا نہ ہوں کہ یہ عذاب کے مستحق نہیں ہیں۔ قریش اپنے آپ کو کعبے کے متولی سمجھتے تھے، ان کا خیال تھا کہ آخر ہمارے ساتھ یہ معاملہ کیوں ہوگا؟ یہ اس غلط فہمی میں مبتلا نہ ہوں کہ یہ عذاب کے مستحق نہیں ہیں۔ ان کے جرائم پہلے بھی کم نہیں تھے، لیکن اب تو یہ اس سرکشی پر اتر آئے ہیں کہ ان لوگوں کو جو خالص خدا کی عبادت کرنے والے اور اصل دین ابراہیمی کے علمبردار ہیں، اس عبادت گاہ میں آنے سے روک رہے ہیں جو خالص خدا ہی کی عبادت کے لیے اور ابراہیم علیہ السلام کے مقدس ہاتھوں سے تعمیر کی گئی تھی۔ یعنی بیت اللہ ساری انسانیت کے لیے توحید کا مرکز ہے۔ اس کو جب قائم کیا گیا، جب تعمیر کیا گیا، جب یہ مسجد سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے بنائی تو اس کے ساتھ ہی اعلان کر دیا گیا تھا کہ لوگ ہر جگہ سے دور، یہ کوئی اہل عرب کے لیے محض ایک تیرت نہیں تھا بلکہ پوری دنیا کے لیے ایک مسجد تھی جس کی طرف آنے کی ان کو دعوت دی گئی تھی۔ انہوں نے ان لوگوں کو روکنا شروع کر دیا ہے جو اصل دین ابراہیمی کے علمبردار ہیں، اس جرم کا ارتکاب کر رہے ہیں۔ اب یہ بتایا ہے کہ کس زوم میں؟ ظاہر ہے کہ اسی زوم میں کہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو اس کے متولی ہیں، ان کی تو ایک خاص حیثیت ہے اور یہ حق رکھتے ہیں، جبکہ یہ مسجد حرام سے روک رہے ہیں درا حالے کہ یہ اس کے جائز متولی بھی نہیں۔ یعنی قرآن مجید نے یہ حوالہ دیا ہے اس بات کا کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنی ذریت کے بارے میں کہا تھا تو اسی وقت واضح کر دیا گیا تھا کہ اللہ کا عہد اگر ہے تو وہ صرف ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو عدل پر قائم رہیں، اللہ کی بندگی کریں اور صحیح دین کو اختیار کریں، یہ ظالموں سے متعلق نہیں ہے۔ درا حالے کہ یہ اس کے جائز متولی بھی نہیں ہے،
اس کے جائز متولی ان اولیاء الا المتقون، اس کے جائز متولی تو صرف خدا سے ڈرنے والے ہو سکتے ہیں۔ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، ہاں مگر ان میں سے اکثر اس بات کو نہیں جانتے۔ یہ جو فرمایا ہے کہ اس کے جائز متولی تو صرف خدا سے ڈرنے والے ہو سکتے ہیں، اس پر نوٹ ہے بیت اللہ توحید کے مرکز کی حیثیت سے بنایا گیا تھا۔ ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام اس کے پہلے متولی تھے، یعنی سیدنا ابراہیم نے اس کی تولیت کی ابتدا کی، سیدنا اسماعیل یعنی اپنے بیٹے کو وہاں آباد کیا، اور اللہ تعالیٰ نے یہ مطالبہ کیا کہ وہ اس کی تولیت کے لیے خاص کر دیے جائیں، اور اللہ کا یہ مطالبہ ابراہیم علیہ السلام نے مانا، اپنے بیٹے کو، اپنی اہلیہ کو اس وادی غیر ذی زرع میں آباد کیا۔ ظاہر ہے کہ ان کی رائے سے، ان کے مشورے سے اور ان کے پورے اطمینان کے ساتھ، اور یہ تولیت اس خاندان کو حاصل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے اسی منصب کی رعایت سے سیدنا ابراہیم کو لوگوں کا امام قرار دیا تھا، یعنی وہ منصب کیا تھا کہ اب دنیا میں مذہبی پیشوا کی حیثیت عالمی سطح پر ابراہیم کو حاصل ہے، اور ابراہیم کا بنایا ہوا گھر یا بنائی ہوئی مسجد، المسجد الحرام یا بیت اللہ جو بھی کہیے، جس کو البیت العتیق بھی کہا گیا ہے، یہی مسجد اب مرکزی حیثیت رکھتی ہے قیامت تک پورے عالم کے لیے، کہ لوگ پروردگار کی عبادت کے لیے، پروردگار کی طرف سے اس کے ساتھ وفاداری کے اظہار کے لیے اس مسجد کا سفر کرے اور اس کی طرف آئے۔ اور اس کا چونکہ پہلا پتھر ابراہیم نے رکھا ہے، اس کی تعمیر نو ان کے ہاتھوں سے ہوئی ہے، تو ابراہیم ہی اب قیامت تک کے لیے اس معاملے میں یعنی دین کے معاملے میں پوری انسانیت کے امام ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اسی منصب کی رعایت سے سیدنا ابراہیم کو لوگوں کا امام قرار دیا تھا۔ سورہ بقرہ میں بیان ہوا ہے کہ یہ امامت انہیں عطا کی گئی تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے سوال کیا تھا کہ کیا یہ منصب میری ذریت کو، میری اولاد کو بھی حاصل رہے گا؟ جواب میں ارشاد ہوا کہ لا ینال عہد الظالمین، میرا یہ عہد تمہاری ذریت کے، تمہاری اولاد کے صالحین کے لیے ہے، اس کا ظالموں سے کوئی تعلق نہیں۔ یعنی یہ گویا اوصاف اور خصائص کے ساتھ ہے، یہ محض نسل کی بنیاد پر نہیں۔ یہ ذمہ داری دی تو ایک خاص گروہ کو، ایک خاص قوم کو، ایک خاص نسل کو گئی ہے، لیکن یہ ذمہ داری جن کو دی جائے گی اور جن کی اللہ مدد کرے گا اور جن کو سرفرازی عطا فرمائے گا، وہ سب وہی ہوں گے جو صالحین ہیں۔ یہ اسی کے حوالے سے فرمایا ہے، یعنی یہ جو بات کہی تھی اس موقع پر سورہ بقرہ میں نقل ہوئی ہے، یہ اسی کے حوالے سے فرمایا ہے کہ اس گھر کی تولیت کا دعویٰ ان مشرکوں کو زیب نہیں دیتا۔ یہ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ بیت اللہ کی تولیت کے منصب پر فائز ہیں، اس کی چابیاں ان کے پاس ہیں، یہ اس کے خدمت گار اور مجاور ہیں، تو گویا اللہ تعالیٰ نے ان کی اس حیثیت کو تسلیم کر رکھا ہے، یہ تولیت تو ان کو زیب ہی نہیں دیتی۔ یہ اسی کے حوالے سے فرمایا ہے کہ اس گھر کی تولیت کا دعویٰ ان مشرکوں کو زیب نہیں دیتا، اس کے متولی تو وہی ہو سکتے ہیں جو اللہ کی توحید پر قائم رہنے والے اور اس کے عہد و میثاق کی پابندی کرنے والے ہوں۔ ملت ابراہیم سے انحراف اور بیت اللہ الحرام کو بتوں کی نجاست سے آلودہ کر دینے کے بعد اب یہ کسی لحاظ سے بھی اس کے جائز متولی نہیں رہے، یعنی ان کی یہ حیثیت ختم ہو چکی ہے، یہ ان کا مقام نہیں ہے، ان کو تو اب معزول ہونا ہے۔ یہ کون ہوتے ہیں کہ یہ خدا کی سچی عبادت کرنے والوں کو، صرف خدا ہی کی عبادت کرنے والوں کو اور دین ابراہیمی کی تجدید کر کے اس کی عبادت کرنے والوں کو، اصل دین ابراہیمی، اصل ملت ابراہیم کے علمبرداروں کو اس بیت اللہ کی زیارت سے، اس کے عمرے سے، اس کے حج سے روکے، لیکن پیغمبر کو نکال دینے کے بعد اب یہ اس سرکشی پر بھی اتر آئے ہیں کہ جس گھر میں آنے سے کبھی کسی کو نہیں روکا گیا تھا، اقصائے عالم سے لوگ اس کے لیے سفر کرتے تھے، اب مدینے میں موجود ان صالحین کو اور پیغمبر کے ساتھیوں کو یہ اس سے بھی روکنے کی جسارت کر رہے ہیں۔ اس کے بعد یہ دعویٰ کس طرح کر سکتے ہیں
کہ ان کو اس گھر کی تولیت حاصل رہے گی یا حاصل رہنی چاہیے یا یہ ان کا حق ہے۔ ہمارا وقت ختم ہوا، یہ بحث ابھی جاری ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔